السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم اور ملک کے موجودہ حالات کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ذات پات، اونچ نیچ، دیوبندی بریلوی مسلکی تفریق کو پس پشت ڈال کر اتحاد اور بھائی چارے کو مضبوط سے مضبوط کریں، مگر شاید مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کو ہوش نہیں آئے گا، یہ ہوش کے ناخون نہیں لے رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اگر ہم اسی طریقے سے منتشر اور بکھرے رہے تو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم گاجر اور مولی کی طرح کٹ جائیں گے اور مٹ جائیں گے۔ آپ سمجھ لیجئے، اختلاف، مسلکی اختلاف کو ایک طرف کر دیجئے۔ آپ اس وقت کا تقاضا یہ کہ آپ متحد ہو جائیں، کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جائے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دراصل ایک ساتھی کا واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا اور یہ تقریباً انہوں نے کل بھیجا تھا، اور اس میں ایک واقعے کا ذکر کیا کہ بنارس سٹی سے تقریباً 15 کلومیٹر دور جنسا تھانے کے انڈر میں آنے والا ایک گاؤں ہے جس کا نام محمد پور۔ وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا کہ اس گاؤں محمد پور میں جہاں سنی یعنی بریلوی مسلک کی اکثریت ہے، وہاں پر جبکہ کچھ خاندان، چند خاندان وہابی یعنی اہل حدیث مسلک سے وابستہ ہے۔ واقعہ یہ ہوا کچھ سالوں پہلے، محب اللہ نامی شخص تھے جن کا کسی بات پر اختلاف ہوا اور ان کو سنی مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے وہابی مسلک کے اہل حدیث کی مسجد میں پہنچ گئے، وہی نماز پڑھنے لگے، اور اس طریقے سے وہ پورے گاؤں میں، پورے خاندان میں وہابی سے مشہور ہو گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا، پرسوں محب اللہ کا انتقال ہوا، تو چونکہ سنی مسلک کے جتنے بھی لوگ تھے، رشتے ناتے دار، ان سب نے منع کر دیا کہ ہم نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ تو مجبوراً وہابی مسلک یعنی اہل حدیث مسلک والوں کو اطلاع دی گئی، وہ آئے بیچارے، انہوں نے خوب اچھی طریقے سے غسل لیا، کفنایا، اور جو تدفین وغیرہ ہے وہ سب رسومات انہوں نے ادا کی، اور خاندان کے رشتہ داروں کا کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہوا۔ لیکن متوفی کے جو بیٹے تھے محمد اسلم اور سکندر اور جعفر، باپ کی نماز جنازہ میں شریک ہو گئے۔ جب وہ باپ کی نماز جنازہ میں شریک ہو گئے تو اس کی اطلاع گاؤں والوں کو پہنچی، اور سنی افراد لال بھبوکا ہو گئے غصے کی وجہ سے۔ انہوں نے ان تینوں بیٹوں کو یہ کہا کہ تمہارا نکاح ختم ہو گیا، اب تم دوبارہ پھر سے نکاح پڑھوائیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، باپ کے جنازے میں شریک ہونے پر بیٹوں کا پھر سے نکاح پڑھایا گیا۔ یہ مسلکی تعصب کا یہ واقعہ وہاں بھی بہت موضوع بحث بنا ہوا ہے، ٹاپک کا ذریعہ بنا ہوا ہے، اور یہ متعصبانہ رویہ یہ لوگوں کو اظہار افسوس کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ مجھے بھی بہت افسوس ہوا، کہاں ہیں ہم؟ مسلکی اختلاف اس قدر بڑھ گئے کہ ہم غیروں کو اسلام پر ہنسنے کا موقع دے رہے ہیں۔ ہمیں تو لوگ مسلمان کے نام سے جانتے تھے، نہ کوئی دیوبندی، نہ بریلوی، نہ وہابی۔ آج ہم نے اپنی مسلکی اختلافات کو اپنی انا کی چادر بنا لی ہے، اور ہم ایک کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے کو بے دھڑک کہہ دیتے ہیں ایمان سے خارج ہو گیا۔ خدا کی قسم، کیسے کہہ دیتے ہیں ہم کہ ایمان سے خارج ہو گیا، اسلام سے نکل گیا؟ کیونکہ اللہ کے ہاں خاتمے کا اعتبار ہے۔ ہو سکتا ہے میں نے جس کو کہا ایمان سے نکل جائے، وہی اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور میرے اس کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے میرے ہی خاتمہ غیر ایمان پہ ہو، میرے تو دنیا آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ہمیں کیوں ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے؟ ہمیں اپنی فکر کیوں نہیں ہے؟ قبر
میں منکر نکیر ہم سے ہمارے عمل کے بارے میں پوچھیں گے، حشر کے میدان میں بھی ہم سے ہمارے عمل کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، کسی دوسرے کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے آپ اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے آپ سنی ہیں، سلام پڑھتے ہیں، اہل حدیث ہیں، آپ رفع یدین سے نماز پڑھتے ہیں، پڑھیے، لیکن خدا کے واسطے حالات کو سمجھیے، ملکی حالات کو سمجھیے گا کہ یہ وقت تو ٹوٹنے کا نہیں، بلکہ یہ وقت جو ہے جڑنے کا، وقت کا تقاضا یہ کہتا ہے ہم متحد ہوں، ہم منتشر نہ ہوں، کوئی بھی ایسا عمل ہماری ذات سے نہ نکلے جو یہ پیغام پہنچے کہ مسلمان منتشر ہے، مسلمان بکھرے ہوئے نہیں، کل بنیان ہم عمارت کی طرح کلمے کی بنیاد پر سب بھائی بھائی ہیں۔ ہمیں سمجھے یہ واقعہ میرے دل و دماغ کو اس نے ہلا دیا اور میں بڑا پریشان ہو گیا، اس لیے یہ واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے عمل کی فکر کی جائے، دوسرے کو جج کرنا چھوڑ دیجئے، اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیجئے گا۔